بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. کل کی نشست جو رات کی ہوئی وہ مسائل کے اعتبار سے بہت اہم تھی، جس میں یہ بات سامنے آئی تھی کن لوگوں کے اوپر روزہ فرض ہے اور روزہ صحیح کیسے ہوتا ہے، وہ 3 شرطیں کیا ہیں جن کی وجہ سے روزہ صحیح ہوتا ہے. پھر ہم نے یہ بات کل پڑھی کہ کن لوگوں پر روزہ معاف ہے، اس کی تفصیل پڑھی. پھر یہ بات بھی ہم نے پڑھی کن لوگوں کو شریعت یہ اجازت دیتی ہے اگر وہ روزہ رکھ کر توڑ دیں، وہ کون سی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں روزہ رکھنے کے بعد توڑ دینے کی اجازت ہے. پھر اہم ترین مسائل جس میں لوگوں کو بہت ہی یعنی سال گزر گئے، انسان کو بڑھاپا آ جاتا ہے اور موٹے موٹے مسئلے نہیں آ پاتے، وہ کیا، کن صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں آتے. یعنی اگر کسی نے روزہ توڑا تو اس کو قضا بھی رکھنی پڑے گی اور کفارے کے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑے گی، وہ کون سی صورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کن صورتوں میں صرف قضا آتی ہے، 1 روزے کے بدلے 1 روزہ، اور وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں روزہ انسان کا مکروہ ہو جاتا ہے، اس کا اجر کم ہو جاتا ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے، اور وہ کون سی صورتیں ہیں جن سے روزے میں کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ روزے میں مباح ہے. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. اب چونکہ اس میں یہ بات پہلے تو ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کن صورتوں میں کفارہ لازم ہوتا ہے. اب آج یہ دیکھ لیں گے کہ بلکہ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کفارہ جب لازم ہوگا تو کفارہ کس کو دینا ہوگا، یہ پڑھ لیا تھا پڑھ لیا. اچھا، قضا کے کچھ احکام دیکھ لیں. قضا روزے کب رکھنے چاہیے؟ رمضان کے جو روزے کسی وجہ سے قضا ہو جائیں تو رمضان کے بعد جتنی جلدی ہو سکے ان کی قضا رکھ لیں، دیر نہ کریں. بلا عذر تاخیر کرنا مناسب نہیں. قضا رکھنے کی قدرت ہونے کے باوجود قضا رکھنے میں تاخیر کی اور موت آ گئی تو گناہگار ہو. لگاتار رکھنا ضروری نہیں، رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، بہتر ہے جلد سے جلد ہو جائے. قضا روزے رکھتے ہوئے اگر درمیان میں رمضان آ جائے تو پھر اب رمضان کے روزے رکھیں گے، بقیہ رمضان کے بعد رکھیں گے. البتہ بلا وجہ قضا میں اتنی تاخیر کرنا بری بات. بعض لوگوں کے بہت سارے روزے ہوتے ہیں جو ان کے ذمے میں ہوتے ہیں، کئی سالوں کے روزے ہیں، زندگی میں غفلت سے گزری، بسا اوقات آخر میں خیال آتا ہے کہ یار اب رکھنے چاہیے، تو اب وہ کس طریقے سے رکھیں گے؟ روزے کی قضا میں دن تاریخ مقرر کر کے قضا کی نیت کرنا ضروری نہیں، بس جتنے روزے قضا ہوئے اتنے ہی روزے رکھ لینے چاہیے. یہ اس وقت ہے جب ایک رمضان کے قضا ہو. مثلا کسی کے گزشتہ رمضان کے 4 5 6 روزے قضا ہو تو یہ قضا کرتے وقت یہ نیت ضروری نہیں ہوگی کہ میں 4 رمضان کا روزہ قضا کرتا ہوں، 5 کا. لیکن اگر کسی کے 2 رمضان کے قضا ہو گئے، گزشتہ رمضان میں بھی اس نے کچھ روزے نہیں رکھے، تھوڑا سا گزشتہ رمضان میں بھی اس نے کچھ روزے نہیں رکھے، اس سے گزشتہ بھی نہیں رکھے، اس سے گزشتہ بھی نہیں رکھے، اب کیسے کرے گا؟ تو اس صورت میں سال مقررہ کرنا ضروری ہے. یعنی اس طرح نیت کریں کہ فلاں سال کے روزوں کی قضا کرتا ہوں. یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے، ایسا کرنا چاہیے. اور اگر یاد نہ رہے کس رمضان کے کتنے تھے تو ایسے ہی کر لے، انشاءاللہ ایسے بھی اللہ کی ذات سے امید ادا ہو جائیں گے. یوں کر لے کہ جو سب سے پہلے میرا روزہ قضا ہوا میں وہ کرتا ہوں، ہر روزے میں یہی نیت کرتا رہے. یہ کچھ نظر آ رہا ہے جی آپ کو؟ ہیں آ رہا ہے؟ اچھا چلیں، جس کو آ رہا ہے میں بک پڑھتا بھی ہوں. اب میں نے جو کل آپ کو اصول انشاءاللہ آپ نے یاد کیے ہیں، سمجھے ہیں، اب اس کی روشنی میں آپ لوگ خود جواب دیں. اس کا روزہ رکھنے کے لیے زبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری ہے، صحیح ہے غلط؟ غلط. جب دل میں یہ دھیان ہو کہ آج میرا روزہ ہے اور اس دھیان کے بعد انسان پھر کچھ کھایا نہ پیا نہ جمع کیا تو روزہ ہو گیا. جی آپ یوں بولیں، صحیح ہے غلط؟ صحیح. اگر کچھ کھایا نہ ہو تو دن کو ٹھیک دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے رمضان کے روزے کی نیت کر لینا درست نہیں.
نہیں آپ بس یہ بولے صحیح غلط؟ غلط. رات کو روزہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا، پھر دن چڑھے روزے کی نیت کر لی، تب بھی روزہ ہو گیا. ویسے یہ ہونا چاہیے کہ رمضان کا، اس میں کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ بعض روزے ایسے ہیں کہ ان کی نیت صبح صادق کے بعد، آپ نے کل پڑھا. رمضان کے مہینے میں جب کسی بھی روزے کی نیت کی جائے گی. اچھا یہ بات میں شاید کل بتانا بھول گیا تھا، ذرا غور سے سنیے گا. ایک ہے متعین نیت، ایک ہے مطلق نیت. دو نیتیں. متعین نیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، میں قضا کا روزہ رکھ رہا ہوں. اور ایک ہے مطلق نیت، میں روزہ رکھ رہا ہوں. اور ایک یہ ہے کہ رمضان کے دنوں میں رمضان کے علاوہ کوئی اور نیت کر رہا ہے. رمضان کے دنوں میں کوئی نیت کر لے روزہ رکھے، اور یہ نیت کر لے میں کفارے کا رکھ رہا ہوں، قضا کا رکھ رہا ہوں. کون سا ادا ہوگا؟ رمضان ہی کا ہوگا. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، رمضان میں متعین نیت کرے تو بھی رمضان کا ہوگا، مطلق نیت کرے تو بھی رمضان کا ہوگا، کسی اور روزے کی نیت کرے تب بھی کیا ہوگا؟ رمضان کا ہوگا. تو رمضان کے مہینے میں جب کسی بھی روزے کی نیت کی جائے گی تو رمضان ہی کا روزہ ہوگا، کوئی اور روزہ صحیح نہیں ہوگا. زور سے بولیے. صحیح. جب کوئی مسلمان دیندار حکیم یا طبیب یہ کہہ دے کہ روزہ نقصان کرے گا تب بھی روزہ نہ چھوڑے. اگر حکیم یا ڈاکٹر کافر ہے یا شریعت کا پابند نہیں تو اس کی بات کا اعتبار نہیں، فقط اس کے کہنے سے روزہ نہ چھوڑے. صحیح. اگر بیماری سے اچھا ہو گیا لیکن ابھی ضعف کمزوری باقی ہے اور غالب گمان یہ ہے کہ اگر روزہ رکھا تو میں پھر بیمار پڑ جاؤں گا، تب بھی روزہ رکھنا ضروری ہے. غلط. ماشاءاللہ ماہر ہو گئے آپ لوگ. اگر ایسا بچہ ہے کہ سوائے اپنی ماں کے کسی اور کا دودھ نہیں پیتا تو اس صورت میں بھی ماں کو روزہ چھوڑنا درست نہیں. غلط. اگر کوئی شخص مالدار ہو اور رمضان میں کام چھوڑ سکتا ہو تو کام چھوڑ کر روزہ رکھے. صحیح. اگر ایک شخص سفر میں نکلا، راستے میں 15 دن رہنے کی نیت سے ٹھہر گیا تو اب روزہ چھوڑنا درست نہیں. صحیح. سب بولے نا، آپ لوگوں کو تردد کیوں ہو رہا ہے؟ جو شخص نہیں سنائی تو دے رہا ہے. جو شخص صبح صادق کے وقت سفر میں نہ ہو، اپنے گھر میں ہو، اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ کیا غلطی؟ کسی عورت کو حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہوا اور نفاس ہو گیا تو حیض اور نفاس باقی رہنے تک روزہ رکھنا درست ہے. اگر کوئی عورت رات کو پاک ہو گئی تو اب صبح روزہ نہ چھوڑے. حاملہ عورت کو جب اپنی جان یا بچے کی جان کے ڈر کا غلبہ ہو تو روزہ نہ رکھے، پھر کبھی قضا کر لے. اچھا، غیر مستحق زکوٰۃ کو فدیہ دینا جائز ہے؟ غلط. رمضان شروع ہونے سے پہلے فدیہ دینا درست ہے. ایک روزے کا فدیہ کئی مسکینوں کو دینا جائز نہیں. کئی روزوں کا فدیہ کئی مسکینوں کو دینا جائز نہیں. غلط. کئی روزوں کا فدیہ کئی مسکینوں کو دے دیں. 4 روزے ہیں، 4 مسکینوں کو دے دیں. جو فدیہ نہ دے سکتا ہو اس کے لیے استغفار کا حکم ہے. اگر کوئی معذور ہی کی حالت میں مر جائے تو اس پر فدیہ نہیں، اس کو صحت ایام ملے ہی نہیں. اگر میت نے فدیہ ادا کرنے کی وصیت نہ کی ہو تب بھی ورثاء کے لیے فدیہ ادا کرنا ضروری ہے. رمضان کا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے. اس میں رمضان کا ادا روزہ، رمضان کا ادا روزہ، قضا روزہ نہیں. یہی پڑھا تھا نا، رمضان کا ہو اور ادا روزہ ہو. اس کو اس اعتبار سے صحیح کر رمضان کا سلائڈ نمبر
اگر کفارے کے روزے میں حیض کی وجہ سے وقفہ آ جائے تو معاف ہے. کفارے کے روزے یہ نہیں پڑھا. اچھا ابھی پڑھتے ہیں آگے. کفارے کے روزے کیا کیا ہوتے ہیں؟ 2 مہینے مسلسل رکھنا ہے. اگر ایک دن بھی گیپ آ گیا پھر دوبارہ 2 مہینے کے رکھو. بات سمجھ آ رہی؟ اب ایک عورت سے ایسے روزہ ٹوٹا تھا, اس پہ کفارہ تھا, وہ کفارے کے روزے 2 مہینے کے رکھ رہی تھی اور درمیان میں حیض آ گیا تو کیا ہوگا؟ آپ خود بتائیے. وہ تو قدرتی عذر ہے, وہ اس کے بس میں نہیں ہے. اس سے اس تسلسل میں کوئی فرق نہیں آئے گا. جو تسلسل شریعت کا مطلوب ہے اس سے اس تسلسل میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اگر دکھ بیماری کی وجہ سے بیچ میں کفارے کے روزے کچھ چھوٹ گئے تب بھی تندرست ہونے کے بعد پھر سے روزے رکھنے شروع کر. عادی شخص پر مٹی کھانے سے صرف قضا لازم آتی ہے, کفارہ نہیں. عادی شخص کیا پڑھا تھا ہم نے اصول؟ ہم نے پڑھا تھا کفارے میں کیا ہوتا ہے, 3 باتیں ہیں. غذا ہو, آگے بولیے, دوا ہو, مزہ ہو. اب ایک آدمی عادی بن چکا ہے, اس کے لیے اسی میں لذت ہے, تو اس کا جرم بڑا ہے. صحیح لکھا ہے؟ غلط ہے نا یہ. عام مروجہ طریقے کے خلاف کوئی شخص چھلکا اتارے بغیر اخروٹ نگل جائے تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہے. کیوں غلط ہے؟ غذا وہ پورا غذا نہیں کہلاتا. غذا کیا ہے؟ اندر کی گری ہے. نہیں, لوگ شیشہ کھا جاتے ہیں, کرتب والے شیشہ کھا جاتے ہیں. جی کوئی اخروٹ ہے یہاں پہ کھا کے دکھا. چلیں فرض کر لیں اگر کوئی کھا لے. اچھا چلیے آگے. کھانے پینے کی اشیاء مروجہ طریقے کے مطابق اگر منہ کے راستے سے جوف میں پہنچے تو قضا لازم آتی ہے, کفارہ نہیں. منہ سے اگر کوئی چیز کھائے گا تو کیا لازم آئے گا, قضا یا کفارہ؟ کفارہ بھی لازم آئے گا. کھانے پینے کی اشیاء مروجہ طریقے کے مطابق اس کو یہ تو یوں کر لیں, مروجہ طریقے کے خلاف نہیں, اس کو صحیح کریں. ہاں یہ صحیح ہونا چاہیے. اگر کھانے پینے کی اشیاء مروجہ طریقے کے مطابق اگر منہ کے راستے سے جوف میں پوچھے کفارہ بھی ہے نا. اچھا تو قضا لازم نہیں آتی, کفارہ نہیں ہے, قضا لازم. ٹھیک ہے, ہاں اس اعتبار سے صحیح. لیڈی ڈاکٹر کے رحم میں دوائی لگانے سے قضا لازم آتی ہے, کفارہ نہیں. صحیح. کیوں وجہ کیا ہے؟ عذر ہے. ہم نے کہا تھا آپ کو جو اصول بتائے تھے, یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کوئی چیز کھائی یا پی یا لگائی یا استعمال کی تو کیوں کی, عذر کی وجہ سے کی یا بغیر عذر کی وجہ سے کی. یہ دوا ہے نا, دوا انسان عذر میں استعمال کرتا ہے. کبھی کوئی بھی دوا یا غذا خواہ کسی شرعی عذر سے استعمال کی جائے تو قضا کفارہ دونوں لازم آتے ہیں. غلط ہے نا, غلط ہے نا. عذر سے جب کوئی آدمی کر رہا ہے تو جرم تھوڑی ہے بڑا. میری بات سمجھ. آپ نے کیا میرے خیال میں اصول, ہاں صرف قضا لازم. کل آپ نے یہ پڑھا تھا کہ کفارے کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 آپ تھوڑا سا دوہرا دیں, رکھ کے توڑا ہے یا رکھا ہی نہیں, اور نمبر 2 کس نے توڑا ہے. کس نے کا مطلب کیا ہے, تندرست ہے یا مقیم ہے. اب آپ دیکھیں نا, یہ اس میں بھی آ گیا, یہ بیمار دوا لگا رہا ہے, اچھا آگے, نظر کا واجب روزہ جان بوجھ کر توڑنے سے قضا کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں. غلط ہے, صرف رمضان کا.
روزہ توڑنے والی اشیاء میں سے کوئی چیز اکراہ کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کسی کو کھلا دی جائے تو صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ ماہر دیندار ڈاکٹر کے بقول اگر روزے سے بیماری کا خطرہ ہو تو روزہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ کفارے میں 2 مہینے تھوڑے تھوڑے کر کے روزے رکھے۔ اگر کفارے کے روزے میں حیض کی وجہ سے وقفہ آ جائے تو معاف ہے۔ یہ دوبارہ اگر کسی عورت کو نفاس کی وجہ سے بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے بیچ میں روزے چھوٹ گئے تو کفارہ صحیح ہو گیا، سب روزے پھر سے نہ رکھے۔ یہ غلط، صرف میں نے ایک عذر بتایا تھا، حیض عذر ہے، نفاس ایک عادی عام طور پہ نہیں ہوتا، لیکن حیض تو ہر عورت کے ساتھ لگا ہوا۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر دکھ بیماری کی وجہ سے بیچ میں کفارے کے روزے یہ دوبارہ آگے کیا؟ اگر دکھ بیماری کی وجہ سے بیچ میں کفارے کے کچھ روزے چھوٹ گئے تب بھی تندرست ہونے کے بعد پھر سے روزے رکھنے شروع کرے۔ تسلسل چھوٹ گیا۔ اگر صحت کی خرابی یا بڑھاپے کی وجہ سے روزے رکھنے پہ قادر نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہی ہے نا، آپ نے کفارہ پڑھا نہیں۔ اگر بعد میں صحت حاصل ہو جائے تو روزے رکھنے کی ضرورت نہیں، غلط۔ مساکین کچھ بچے ہوں کچھ بڑے ہوں تو کفارہ ادا ہو جائے گا، یعنی مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے، اس میں کچھ چھوٹے بچے ہیں، صحیح۔ کفارے میں کچا اناج دے دے تو بھی جائز ہے، رقم دے دے، 1.25 کلو غلہ دے دے، پکا کے دے دے، کھلا دے۔ اگر کسی دوسرے نے بغیر کہے کسی کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا تو بھی ادا ہو جائے گا، نہیں ہو۔ نیت ضروری ہے نا، نہیں ہو۔ اگر ایک ہی مسکین کو 60 دن تک صبح شام کھانا کھلایا یا 60 دن تک کچا اناج قیمت دیتا رہا تب بھی کفارہ صحیح ہو گیا۔ کھانا کے بیچ میں کچھ دن ناغا ہو گیا تو یہ درست نہیں۔ اچھا، کفارہ کتنی طریقے سے ادا ہوتا ہے؟ کفارہ کتنی طریقے سے ادا ہوتا ہے؟ ایک یہ ہے کہ رقم دے رہا ہے، ایک رہے کیا نہیں یہ تو کیا بات چل رہی ہے۔ ہاں، ایک یہ ہے کہ مسلسل کتنے روزے رکھے؟ 60 روزے، اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو جو تسلسل ہے وہ کس میں ضروری ہے؟ روزے میں ضروری ہے، کھانا کھلانے میں یہ کہہ رہے کھلانے کے بیچ میں کچھ دن ناغا ہو گیا تو یہ درست۔ ہاں، کیا ہو گیا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک ہے روزے سے کفارہ رکھ رہا ہے تب تو ضروری ہے کہ روزوں کے درمیان میں تسلسل ختم، اور ایک یہ کہ مسکینوں کو کھانا تو اس میں تسلسل ضروری۔ اگر 60 دن کا اناج حساب کر کے ایک ہی فقیر کو ایک ہی دن دے دیا یہ درست نہیں۔ یہ الحمدللہ جو مسائل تھے وہ آ گئے نا، انشاءاللہ سامنے آ گئے۔ تراویح کے موٹے موٹے مسائل ہیں، بس اس کو میں جلدی سے گزار دیتا ہوں۔ تراویح کا وقت کیا ہے؟ نماز تراویح کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد شروع ہوتا ہے، صبح صادق رہ گیا ہے۔ عشاء سے پہلے اگر تراویح پڑھی جائے گی تو اس کا شمار تراویح نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے عشاء سے پہلے تراویح پڑھی؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ایسے ہو سکتا ہے، ایک آدمی نے، ذرا سنیں کیسے ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایک آدمی نے عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد بیت الخلاء گیا، وضو کیا، پھر تراویح پڑھی، پھر یاد آیا کہ عشاء میں تو میرا وضو ہی نہیں تھا۔ اب کیا ہو گیا؟ عشاء پہلے ہو گئی اور تراویح نہیں سمجھا۔ تراویح پہلے ہو گئی، آگے سمجھ میں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ عشاء سے پہلے اگر تراویح پڑھی جائے گی تو اس کا شمار صحیح نہیں ہوگا۔ کسی نے تراویح نہیں پڑھی یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی تو اب تراویح کا وقت ختم ہو گیا۔ تو تراویح کا وقت ذہن میں رکھنا ہے، ایک تو عشاء کے بعد ہے اور کب تک ہے، اور قضا اس کی نہیں ہے۔ اگر عشاء کے فرض فاسد ہو جائے اور منفرد یا امام تراویح پڑھ چکا ہو، خواہ تمام تراویح پڑھ چکا ہو یا بعض،
فرضوں اور سنتوں کو لوٹانے کے ساتھ تراویح بھی لوٹائی جائے گی. دیکھیں یہ بات آ گئی, عشاء کے فرض فاسد ہو گئے. وہی بات آ گئی جیسے میں نے بتایا, کسی کو پتا چلا کہ یار فرض تو میرے ہوئے نہیں, اور اتفاق ایسا ہوا کہ تراویح, تو تب بھی تراویح لوٹائی جائے گی کیونکہ وہ وقت سے پہلے ہو گئی. نیت, تراویح کی نیت یوں کر لے, یا اللہ آپ کی رضا کے لیے تراویح پڑھتا ہوں. بہرحال دل میں نیت جو بھی کر لے نیت ہو جائے گی. تراویح کی نماز میں ہر 2 رکعت پر الگ نیت کرنا بہتر ہے. باقی تراویحوں کی 20 رکعتوں کے لیے شروع ہی میں ایک نیت کر لینا بھی کافی ہے, لیکن یہ بہتر نہیں. یہ امام کے مسائل ہیں. بعض اوقات چونکہ گھروں میں بھی نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس میں بس یہ ذہن میں رکھیں, نابالغ امام کی تراویح نہیں ہوتی. نابالغ امام ہو, بچہ ہو, حافظ ہے, آپ نے کہا کہ میں اپنے بچے کو تراویح میں امام بنا لوں, نہیں. نابالغ کو تراویح کے لیے امام بنانا درست نہیں, اگرچہ وہ قریب البلوغ. نابالغ کو سامع کی ضرورت کی بنا پر پہلی صف میں کھڑا کرنا جائے, وہ پیچھے حافظ ہے, لقمہ دے دے, یہ صحیح. جو حفاظ ایک مٹھی سے کم داڑھی کو منڈواتے ہیں یا کترواتے ہیں تو وہ ایک بڑا گناہ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ فسق میں مبتلا ہے, تو ان کے پیچھے تراویح پڑھنا مکروہ تحریمی ہے, یعنی حرام کے قریب ہے. ایسے شخص کو بھی امام نہیں بنانا چاہیے. تراویح میں اجرت دے کے تراویح پڑھانا. تراویح کلام پاک پڑھنے کی اجرت خواہ مشروط ہو, باقاعدہ شرط لگائی کہ ہم تراویح پڑھا دیں, ہم آپ کو اتنا معاوضہ دیں گے, یا معروف ہو, شرط تو نہیں لگائی لیکن کوئی جگہ ہے وہاں عرف ہے, ایسا ہے, سب کے ذہن میں ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ دیا جائے گا. اگر زبان سے نہ کہیں مگر دل میں ملنے یا نہ ملنے کی نیت ہوتی ہے, ان صورتوں میں ہدیہ, چندہ, اعانت کے عنوان سے جو کچھ نقدی یا جوڑا دیا جاتا ہے ان کا لینا جائز نہیں. لینے دینے والے دونوں گناہگار ہوں. جہاں باقاعدہ شرط ہو یا عرف ہو, جہاں عرف نہیں ہو وہاں مسئلہ نہیں ہے ایسا. کسی حافظ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے قرآن سنایا اور معروف یا مشروط طور پہ کچھ نہ طے کیا, نہ لینے کا کوئی ارادہ تھا, نہ دینے پہ کوئی شکوہ تھا, اتفاق سے چپکے سے کسی نے پیش کر دیا تو لینا درست. فرق سمجھ میں آ گیا؟ 3 چیزیں ہیں, شرط لگائی, اس علاقے میں باقاعدہ عرف ہے, عرف کی پہچان کیسے ہوگی کہ اگر نہیں دیا جائے تو شکوے ہو, نہ دیے جائے تو, اور تیسری چیز یہ ہے کہ نہ شرط ہو نہ عرف ہو تو جائز. بعض حضرات اس کو اذان اور اقامت اور تعلیم پر قیاس کر کے جائز کہتے ہیں, یہ غلط. تراویح مسجد میں یا باجماعت پڑھنا سنت ہے. گھر پر تراویح کی جماعت کرنے سے بھی جماعت کی فضیلت حاصل ہو جائے گی, جماعت سے تراویح پڑھنے کی سنت بھی ادا ہو جائے گی, لیکن مسجد میں پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا. ایک امام کے پیچھے فرض اور دوسرے کے پیچھے تراویح اور وتر پڑھنا بھی جائز ہے. عورتوں کی جماعت کے بارے میں اصل حکم یہی ہے کہ ان کی جماعت مکروہ تحریمی ہے اگرچہ تراویح میں ہو. جو عورت قرآن کی حافظہ ہو, قرآن کی یادداشت محفوظ رکھنے کے غرض سے اس شرط کے ساتھ تراویح کی جماعت پڑھ سکتی ہے کہ عورت کی آواز گھر سے باہر نہ جائے اور تداعی نہ ہو. تداعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ لوگوں کو بلایا جا رہا ہے, خواتین ہی کو, ایسا نہ ہو. تراویح بغیر عذر کے بیٹھ کر نہیں پڑھنی چاہیے, یہ خلاف استحباب ہے اور اس طرح کرنے سے ثواب بھی آتا ہے. لیکن اس سے پتہ چلا تراویح اور فرائض کا حکم ایک جیسا نہیں. فرض اگر بیٹھ کے کوئی پڑھے گا تو ہوں گے, وتر بیٹھ کے پڑھے گا تو نہیں ہوں گے, لیکن تراویح اگر کوئی بیٹھ کے بھی پڑھ لے تو تراویح ہو جائے گی. لیکن یہ کہ ظاہری بات ہے ثواب کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ تراویح نہ ہو. مستحب یہ ہے کہ رات کا اکثر حصہ تراویح میں خرچ کیا جائے. اور ہیں ماشاءاللہ آج کل ایسی جگہ بھی ہیں کہ پوری رات تراویح چلتی رہتی ہے وہاں. اور ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کرنا سنت ہے, دوسری مرتبہ فضیلت ہے, 3 مرتبہ افضل ہے. اگر مقتدی ضعیف اور سست طویل نماز کا تحمل نہ کر سکتے ہو تو تشہد میں درود کے بعد دعا چھوڑ دینے میں مضائقہ نہیں, لیکن درود کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہر ترویح کے بعد اتنی دیر یعنی 4 رکعت کے موافق جلسہ کرنا بیٹھنا مستحب ہے. 5ویں ترویح یعنی 20 رکعت کے بعد وتر سے پہلے بھی مستحب ہے, لیکن اگر مقتدیوں پہ گرانی ہو تو نہ بیٹھے. یہ دعا کوئی حدیث میں نہیں آئی ہے, یہ کلمات بڑے اچھے ہیں, یہ پڑھ لے یا کوئی سے بھی پڑھ لے. یہ خاص یہ دعا حدیث میں یونیک ہے, بلکہ کوئی بھی کلمات پڑھ لے, باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے, یہ ضروری ہے. اگر تراویح کسی وجہ سے فوت ہو جائے, رات گزر جائے, تو دن میں یا کسی وقت ان کی قضا نہیں, جماعت کے ساتھ نہ بغیر جماعت کے. کسی نے قضا کی تو وہ تراویح نہ ہوگی, نفلیں ہوں گی. عشاء کی جماعت سے پہلے تراویح پڑھنا جائز ہے, جائز نہیں.
نابالغ کو تراویح کے لیے امام بنانا، تراویح میں کلام پاک پڑھنے کی اجرت خواہ مشروط ہو یا معروف ہو جائز نہیں۔ اگر کسی حافظ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے قرآن سنایا، اجرت لینے کا نہ رواج تھا نہ شرط نہ ارادہ، اتفاق سے کسی نے دے دیا، بغیر عذر کے بیٹھ کے تراویح پڑھنا، اس پہ غور کریں بھائی، جائز ہے، ہونا چاہیے۔ یعنی وہ الگ بات ہے کہ ثواب کم ہے، لیکن کوئی مثلا کوئی نوجوان بھی بیٹھ کے پڑھ لے گا تو تراویح کیا ہو جائے گی؟ مسئلہ تو صحیح بتائیں گے نا، تو ہم دوسری طرف یہ بھی بتا رہے ہیں نا کہ ثواب کیا ہو جائے گا؟ پڑھ، اللہ کرے بیٹھ کے ہی پڑھ لیں، پڑھ تو لیں۔ مردوں کے صف اول میں امام کے پیچھے نابالغ حافظ کو غلطی بتانے کے لیے غرض سے کھڑا کرنا، ایک امام کے پیچھے فرض، دوسرے کے پیچھے تراویح وتر، بس ختم ہو گیا۔ اچھا جی، الحمدللہ یہ مسائل کا حصہ ختم ہو گیا، اور آپ نے بہت تفصیل سے جو ہے نا یہ مسائل پڑھ لیے، روزے سے متعلق بھی، کفاروں سے متعلق بھی، قضا سے متعلق بھی، روزہ کن حالتوں میں مکروہ ہوگا اس سے متعلق تراویح میں۔ اب انشاءاللہ کوئی ایسی تفصیلی بات نہیں، کچھ ترغیبی سی بات ہے لیکن بڑی قیمتی ہے۔